أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله۔ دوستوں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ تو بات اس طرح کہ اہل سنت والجماعت کے جو اہل محبت لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ وہ مدینہ شریف کا بہت ذکر کرتے ہیں، بڑے ادب سے ذکر کرتے ہیں، بڑے پیار سے ذکر کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کہ بظاہر پڑھے لکھے بھی معلوم ہوتے ہیں، تو وہ مدینہ شریف کا ارادہ کر کے، قصد کر کے، نیت کر کے مدینہ شریف میں جانے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی نیت کر کے جانا، اس کی زیارت کی نیت کے کا قصد کرنا، اس کو وہ بدعت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، باعث عذاب کہتے ہیں۔ تو آئیے ایک چھوٹا سا کلپ ہے یہ، جو کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا یہ ریکارڈڈ کلپ ہے، تو جس میں انہوں نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ مدینہ شریف سے ہمیں محبت کیوں ہونی چاہیے۔ تو آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ مدینے کی بات کرتے ہیں۔ آؤ آج فیصلہ بتا دوں، ایمان مکہ کا نام لینے والوں کا بچتا ہے یا مدینہ کا نام لینے والوں کا بچتا ہے؟ یہ مدینہ مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ مدینے کا تذکرہ ہمہ وقت نعت خوان کیوں کرتے ہیں؟ یہ عاشق لوگ مدینہ کی گلی کوچے کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے حضور نے ایمان کو مکہ نہیں بھیجا، خدا نے ایمان کو مدینہ بھیجا ہے۔ اے ایمان، اگر قیامت سے پہلے تجھے اپنی حفاظت چاہیے، ہماری حفاظت تو دور کی بات ہے۔ اے ایمان، تیری اپنی حفاظت اگر درکار ہے تو تیری حفاظت مکہ میں نہیں مدینہ میں ہوگی۔ تو آقا نے فرمایا کہ سارے جہان سے ایمان سمٹے گا اور سمٹ کر سب سے پہلے حجاز میں آ جائے گا۔ ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا۔ ساری دنیا کے ملکوں سے ایمان سمٹتا جائے گا، کفر پھیلتا جائے گا، ایمان سمٹتا جائے گا اور سمٹ کر حجاز میں آ جائے گا۔ حجاز صوبہ ہے، مکہ مدینہ کا صوبہ، حجاز میں آ جائے گا، وہاں رک جائے گا۔ اب حجاز میں آ کر ایمان پوچھے گا، باری تعالیٰ اب اپنی حفاظت کے لیے کہاں جاؤں؟ ایمان پوچھے گا، حجاز میں آ گیا، صوبہ حجاز میں آ گیا، باری تعالیٰ اب کہاں جاؤں؟ حکم ہوگا، اے ایمان اب مکہ مدینہ کے درمیان چلا جا۔ حدیث میں ہے ان الایمان لیعرض بین المسجدین، مکہ اور مدینہ دو حرمین کے درمیان ایمان آ کے رک جائے گا، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر مکہ ادھر مدینہ، درمیان میں ایمان رک جائے گا۔ اب ایمان پوچھے گا، باری تعالیٰ اب کہاں جاؤں؟ حفاظت کے لیے کفر پھیلتا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا۔ حکم ہوگا، ایمان اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو گنبد خضرا میں چلے جاؤ، گنبد خضرا کے شہر میں جاؤ، میرے مصطفیٰ کی مدینہ میں ایمان وہاں ہوگا۔ تو حدیث پاک ہے کہ تیسرے مرحلے میں ایمان سمٹ کر پھر مدینہ پاک آئے گا، مدینہ پاک آئے گا۔ اب ایک راز کھول دوں آج گفتگو ختم کرنے سے پہلے، یہاں تک تو آقا نے فرمایا، راز نہیں بتایا۔ وہ مدینہ میں گنبد خضرا میں ایمان کو کیوں بلا لیں گے؟ میری بات سمجھیں، مکہ بھی بلا سکتے تھے، یہاں کیوں بلا لیں گے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے۔ سن لو میری بات، یاد رکھنا، اس لیے کہ ساری کائنات اور پوری زمین پر فنا آئے گی قیامت پر، گنبد خضرا پہ فنا نہیں آئے گی۔ ایسے جوش میں آ کر مجھ پہ فتوے نہ لگا دینا
علم سے عقل سے کام لینا. جو بات کہتا ہوں میں دلیل کے بغیر نہیں کہتا. مجھ سے پوچھ لینا کہ اتنی بڑی بات کیوں کی. ہر شے پر فنا آ جائے گی, گنبد خضرا پہ فنا نہیں آئے گی قیامت کے دن. ہر شے پر قیامت بپا ہوگی, ایک گنبد خضرا پہ قیامت نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے کیوں, یہ کیا بات کہہ دی؟ ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گی. ایسے سمجھا دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ, میں متفق علیہ سے نکلا ہی نہیں باہر, میں بخاری مسلم سے باہر نکلا ہی نہیں. آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا ما بین قبری, دو حدیثیں ہیں, و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرا حجرہ, میری عائشہ کا حجرہ جہاں میرا مزار اقدس اور گنبد خضرا ہے, اس دیوار سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا خطہ اس دنیا کا نہیں, یہ جنت کا باغ ہے. روضۃ من ریاض الجنہ, اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. یہ اس زمین کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ جنت کا حصہ ہے. حضور کے حجرہ اور گنبد خضرا کی دیوار سے لے کر منبر نبوی تک یہ سارا خطہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. لوگوں, قیامت زمین پر آئے گی, جنت پر نہیں آئے گی. اس لیے کہ جب قیامت ختم ہوگی تو تبھی تو آپ جنت میں جائیں گے. اگر جنت فنا ہو گئی ہوتی تو جاتے کہاں؟ اگر جنت فنا ہو جاتی تو پھر جاتے کہاں؟ ہاں, جو حضور کی محبت سے معروم ہو گئے ان کی جنت فنا ہو گئی. جنت پہ فنا نہیں آئے گی. جنت کے دروازے کھلیں گے عاشقوں کے لیے, غلاموں کے لیے, مومنوں مسلمانوں کے لیے. تو آقا نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ سارا خطہ جنت کا باغ ہے. تو جب قیامت آئے گی تو فنا آئے گی, اور ہر شے پہ فنا آئے گی, جنت پہ نہیں آئے گی. سو قیامت کے وقت زمین فنا کر دی جائے گی, یہ خطہ گنبد خضرا سے منبر مصطفیٰ تک یہ اٹھا کر واپس جنت میں رکھ دیا جائے گا. چونکہ یہ خطہ جنت میں رکھ دیا جائے گا, فنا نہ ہوگی. اس لیے اللہ نے کہا اے ایمان, اگر تو اپنی حفاظت چاہتا ہے تو گنبد خضرا میں چل, کہ ہر شے فنا ہونے والی ہے, گنبد خضرا فنا نہیں ہونے والا. سو لوگوں, جس سرزمین پر حضور آ گئے, لیٹ گئے, اس کو فنا نہیں. تو جس کے دل میں حضور رہ لیں اس کو فنا کہاں ہوگی؟ اپنے دلوں کو حضور کا مسکن بنا لو, اپنے دلوں کو حضور کی محبت کا مرکز بنا لو. جس ذوق و شوق سے آج ایک سمندر, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, نیو جرسی نیو یارک کی سرزمین پر میں دیکھ رہا ہوں, میری دعا ہے خدا ان کی محبت کو سلامت رکھنا. میرے مولا ان کی محبت کو سلامت رکھنا, ان کی محبت میں وفا ڈال دے, ان کی محبت میں اپنی اطاعت اور اتباع ڈال دے, ان کی محبت میں اپنی موافقت ڈال دے. انہیں وہ محبت دے جو بلال کو عطا کی تھی. جب حضرت بلال کی موت آئی, وفات کا وقت آیا, وفات کا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہنسنے لگے. وفات سے پہلے ان کی زوجہ اور بچوں نے کہا واہ زنا, ہائے بلال آپ کی وفات ہونے لگی, ہائے بلال آپ کی وفات ہونے لگی. مسکرا کے کہنے لگے ہائے نہ کہو, مبارکباد دو کہ بلال مبارک ہو تم مرنے لگے. پوچھا مبارک کس بات کی؟ اس نے کہا تم روتے ہو کسی اور خیال سے, میں کب کا بچھڑا ہوا ہوں مصطفیٰ سے, آج مروں گا, شام کو ملاقات ہو جائے گی, مروں گا, ملاقات ہو جائے گی. تمہیں مرنے پر رونا آ رہا ہے, مجھے حضور سے ملنے پر ہنسی آ رہی ہے, خوش ہو رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام سے محبت کو زندہ کرو, محبت کے کلچر کو زندہ کرو, اور محبت کو اتباع کے ساتھ جوائن کرو, اطاعت کے ساتھ جوائن کرو. ہر شخص عہد کرے کہ آج کے بعد نماز پنجگانہ نہ چھوٹے, حضور کی موافقت ہے. ہاتھ وعدہ کریں, یہ سبق لے کر جائیں مجھ سے, پنجگانہ نماز ترک نہ ہو. نہیں, ہاتھ کھڑا کر دیں, مجھے خوش کر کے بھیجیں, خوش کر کے بھیجیں. تمہاری جبینیں سجدے میں جھکے, نماز کی پابندی ہو, روزے کی پابندی ہو, حلال اور حرام کی پابندی ہو, اور وضو کے ساتھ رہو,
اور حضور کی محبت میں رہو اور اللہ کی عبادت میں رہو، اور غیبت نہ کرو، گالی گلوچ نہ دو۔ جس زبان سے خدا اور مصطفیٰ کا نام لیتے ہو اس زبان سے گالی نہ دو، اس زبان سے غیبت نہ کرو، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ کر لو، محبت معاف